اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے خانہ کعبہ پر دہشت گردوں کے حملے اور مشرف کے حوالے سے وہ واقعہ جو تاریخ پر انمٹ نقوش چھوڑ گیا۔ سابق صدر اور پاکستان فوج کے سپہ سالار جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف ان خوش قسمت مسلمانوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ کے گھر خانہ کعبہ شریف کی حفاظت کرنے اور اس کی حرمت پر اپنی جان کی بازی لگانے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اس وقت کے میجر پرویز مشرف نے 1979 میں خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے والے دہشت گردوں کے نرغے سے آزاد کرایا۔ پرویز مشرف مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان کے سابق صدر اور اس کی سرحدوں کے محافظ پاک فوج کے سابق سپہ سالار کی حیثیت سے یاد رکھے جائیں گے، مگر ان کا وہ کارنامہ جو ہر مومن کا خواب ہے، جس کی خواہش ہر مسلمان کی تمنا ہے، اس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ 20 نومبر 1979 بروز منگل اسلامی سال کے پہلے مہینے محرم کی پہلی تاریخ تھی۔ خانہ کعبہ میں نماز فجر ادا کی جا رہی تھی۔ امام صاحب نے اسلام پھیرا ہی تھا کہ کچھ حملہ آوروں نے انہیں گھیرے میں لے لیا اور لاؤڈ سپیکر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس وقت حرم شریف میں لاکھوں نمازی شریک تھے۔ حرم شریف کے ان حملہ آوروں کا سرغنہ 27 سالہ محمد بن عبداللہ الختانی تھا، جس نے 4 سال تک مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ جیمان بن محمد بن سیف نے لاؤڈ سپیکر پر اعلان کیا کہ محمد بن عبداللہ الختانی اس صدی کا امام مہدی ہے، اس کے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں۔ محمد بن عبداللہ الختانی 500 ساتھیوں سمیت خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا اور حرم پاک میں داخل ہونے کے بعد تمام دروازے بند کر دیے۔ لاکھوں نمازیوں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ اس گمراہ کن ٹولے نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر اسلحے کے زور پر دہشت پھیلانا شروع کر دی۔ زبردستی لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی گئی۔ صدیوں کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ جب خانہ کعبہ عام انسانوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ سعودی حکومت نے ان حملہ آوروں سے نمٹنے کے لیے اپنی فوج بھیجی جو بری طرح ناکام رہی۔ سعودی کمانڈر حرم پاک میں داخل تک نہ ہو سکے۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل گئی کہ خانہ کعبہ پر دہشت گردوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سن کر پوری دنیا میں موجود مسلم امہ پر غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ اس وقت خانہ کعبہ کو نقصان پہنچائے بغیر دہشت گردوں کا خاتمہ ممکن نہیں تھا، کیونکہ سعودی فوج ایسی مہارت نہیں رکھتی تھی۔ اس وقت سعودی حکومت کا فرانسیسی حکومت کے ساتھ دفاعی معاہدہ بھی تھا، لیکن فرانسیسی کمانڈر غیر مسلم ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ تب سعودی فرمانروا شاہ خالد خانہ کعبہ کی دفاع کے لیے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا اور کہا پاکستان فوج بیت اللہ کا دفاع کرے۔ اس وقت جنرل ضیاء کی حکومت تھی اور پاک فوج تو پہلے ہی بیت اللہ کے تحفظ کے لیے تیار تھی۔ SSG کے کمانڈوز پر مشتمل ایک خصوصی دستہ تشکیل دیا گیا اور اسے حرم پاک کی پاسبانی کے لیے سعودی عرب روانہ کیا گیا۔ SSG کے ان کمانڈوز کی قیادت ایک میجر کو سونپی گئی۔ اس کا نام میجر پرویز مشرف تھا۔ جب پاکستانی کمانڈوز کا یہ دستہ حرم پاک پہنچا تو اس وقت دہشت گردوں کے قبضے کو 1 ہفتہ ہو چکا تھا۔ پاک فوج کے جوانوں کا یہ ٹریڈ مارک ہے کہ یہ اپنے دشمنوں پر اتنی تیزی سے حملہ آور ہوتے ہیں کہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع تک نہیں دیتے۔ مگر یہ معاملہ کچھ مختلف تھا۔ بات خانہ کعبہ کی حرمت کی تھی۔ میجر پرویز مشرف کی قیادت میں SSG کے کمانڈر نے کیمروں کی مدد سے حرم پاک کا جائزہ لیا۔ میجر پرویز مشرف نے دہشت گردوں کی پوزیشن کو مارک کیا اور حکمت عملی بنانا شروع کر دی۔ میجر پرویز مشرف نے سعودی حکام سے کہا مسجد حرام کے صحن میں پانی چھوڑ دیا جائے اور کمانڈوز کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے مسجد کی چھت پر اترنے کی اجازت دی جائے۔ اجازت ملنے کے بعد SSG کے کمانڈوز کا کام شروع ہوا۔ ایک طرف مسجد حرام کے چھت پر کمانڈوز اترنا شروع ہوئے تو دوسری جانب خانہ کعبہ کے صحن میں کھڑے پانی میں میجر پرویز مشرف کے حکم پر کرنٹ چھوڑ دیا گیا۔ اس فوری اور غیر متوقع کارروائی کی وجہ سے دہشت گردوں کے ٹاپ شوٹرز غیر فعال ہو گئے اور SSG کے کمانڈوز نے سنائپر سے فضا ہی میں دہشت گردوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جو ہی SSG کے کمانڈوز کی پوزیشن مضبوط ہوئی، صحن میں چھوڑی گئی بجلی بند کر دی گئی اور کمانڈوز بجلی کی تیزی کی طرح دہشت گردوں پر جھپٹے اور انہیں قابو کر لیا۔ زندہ بچ جانے والے 67 حملہ آوروں اور جیمان بن محمد بن سیف کو گرفتار کر لیا گیا۔ دہشت گردوں کا سرغنہ محمد بن عبداللہ الختانی اسی آپریشن کے دوران پاک فوج کے کمانڈوز کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ ان گرفتار کیے گئے دہشت گردوں کو کچھ عرصہ کے بعد پھانسی دے دی گئی۔ میجر پرویز مشرف کی ذہانت اور SSG کمانڈوز کی دلیری کی وجہ سے کم نقصان ہوا اور دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو خاک میں ملا دیا گیا۔ یہ وہی میجر پرویز مشرف تھا جو بعد میں پاک فوج کا سپہ سالار بنا اور پاکستان کے صدر کا عہدہ بھی سنبھالا۔ اسی وجہ سے آج بھی سعودی حکومت پرویز مشرف کی عزت
و تقریر کرتی ہے اور ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ سعودی حکومت سمیت پوری مسلم امہ پرویز مشرف کے شجاعت اور بہادری کی گرویدہ ہے۔